پھر ان کے آگے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے زید، جو مشہور ہوئے قصی کے نام سے، جن کا حضور کا شجرہ بیان کرتے ہوئے جن کا نام آپ پڑھتے ہیں قصی، اور یہیں سے آگے تاریخ میں اپنے بچوں کو بھی پڑھا چکا ہوں۔ قصی جو تھے یہ تقریباً 400 عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 250 سال پہلے یہ پیدا ہوئے۔ حضرت زید قصی جن کا نام تھا، اور یہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم بھی تھے، قریش کے بہت بڑے عالم بھی تھے، اور ان کا بھی ایک خاص کام تھا۔ جس طرح اسلامی مہینوں کے نام آپ نے پڑھے نا ان کے والد نے شروع کیے، اسی طرح ان کے بارے میں بھی یہ ہے۔ ایک تو حضور کے آب و اجداد کو جو لوگ مشرک کہتے ہیں، حضور نے خود فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا گیا ہوں، میں نکاح کرنے والوں کی اولاد سے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ آقا کریم سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب پاک ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب حضور کا شجرہ پاک ہے تو آگے بھی حضور کا خون پاک ہے، اور اس کی گواہی تو قرآن دے چکا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آب و اجداد میں 5ویں نمبر پر حضرت قصی کا نام بنتا ہے، 5ویں درجے میں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے اور لوگوں کو یہ درس توحید دیا کرتے تھے، راہ راست کا درس دیا کرتے تھے، لوگوں کو علم و حکمت کے موتی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کرتے تھے، اور لوگوں کے قلب و اذہان کو منور کیا کرتے تھے، لوگ ان کو سننے کے لیے آتے تھے۔ یہ لوگوں کی اخلاقی تربیت، سماجی تربیت، سیاسی تربیت، معاشرتی تربیت اخلاق کے دائرے میں کرتے تھے، لوگوں کو توحید کا پیغام سناتے تھے، اور یہ لوگوں کو منع کرتے تھے بت پرستی سے، بلکہ یہ مذمت کرتے تھے اس شخص کا جو عمر بن لہی الخزائی جس کا نام تھا، جس نے عرب کے اندر بت پرستی کی بنیاد ڈالی۔ یہ اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے اس کی بدبختی کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اس کی بدبختی ہے جس نے تم عربوں کے اندر یہ بتوں کی پوجا ڈالی، یہ صنم پرستی ڈالی۔ تو یہ تو توحید کا پیغام دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے، یہ کون؟ قصی۔ کلاب کے بعد کون؟ قصی۔ یہ میں یاد بھی کرا رہا ہوں، قصی کا کام یہ ہے، یہ کام کرتے تھے۔ آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا۔ جمعہ جمع ہونے سے ہے، آپ لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، جمعے کا دن ہے، بابرکت اور فضیلت کا دن ہے۔ اس دن کی بھی بنیاد آپ نے ڈالی تھی۔ آپ اس دن لوگوں کو جمع کرتے تھے، لوگ آتے تھے اور آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ آپ پہ کوئی فرض واجب نہیں تھا، محض لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بلاتے تھے۔ یہ بھی اس تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے کہ آپ یہ کام حضرت قصی نے شروع کیا جن کا نام زید تھا، اور یہ کلاب کے بیٹے تھے۔ حضور کے 5ویں نمبر پر حضرت زید بنتے ہیں، یعنی قصی بنتے ہیں، تو انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ قصی ان کا نام کیوں پڑا؟ قصی کا مطلب ہوتا ہے وطن سے دور، غریب الوطن۔ ہوا یہ کہ جب حضرت کلاب فوت ہو گئے، آپ کے والد وفات پا گئے، تو حضرت کلاب کے 2 بیٹے تھے، اور آپ کا جو حضرت زید جو تھے جن کی کنیت ابو مغیرہ بھی تھی، آپ کی کنیت، تو آپ کے جو 2 بیٹے تھے، آپ کے جو دوسرے بھائی تھے ان کا نام زہرہ تھا، اسی وجہ سے حضرت کلاب کا نام کنیت ابو زہرہ ہے، وہ زہرہ کے باپ تھے۔ زہرہ آپ کے بڑے بھائی کا نام تھا۔ جب حضرت کلاب وفات پا گئے تو حضرت قصی اور حضرت زہرہ یہ 2 ان کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت سعد تھا۔ حضور کے 5ویں نمبر پہ پشت میں جو والدہ آتی ہیں نا، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت سعد۔ چونکہ وہ بیوہ ہو گئی، پھر یہ ہوا کہ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک جوانی میں تھا اور حضرت قصی بہت چھوٹی عمر میں تھے۔ ملک شام کے سرحدی علاقے سے، اس کا نام عزرا ہے، وطن عزرا سے ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ربیہ بن حرام۔ یہ ربیہ بن حرام شام سے آیا، اس نے حضرت قصی کی والدہ جو کہ بیوہ ہو چکی تھی ان کو نکاح کا پیغام دیا اور ان سے نکاح پڑھا، اور ان کو لے کر شام چلا گیا، ساتھ میں حضرت قصی کو بھی لے کے چلا گیا۔ بڑے بیٹے کو یہیں مکہ میں رہنے دیا کہ یہ جوان ہے، ان کو وہیں چھوڑ دیا، جوانی کے قریب تھے، اور ان کو لے کر وہاں پر چلے گئے، ان کی والدہ کو بھی ساتھ لے کر نکاح پڑھ دیا۔ انہوں نے پہلے بھی نکاح پڑھا ہوا تھا، عرب میں یہ تھا کہیں کہیں نکاح کرتے تھے،
اسلام میں بھی 4 کی اجازت ہے، اب تو لوگ 2 پہ بھی جا کے بہتان لگاتے ہیں، اسلام میں بھی 4 کی اجازت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جب وہاں پر گئے نا تو چونکہ حضرت قصی جن کا نام زید تھا، یہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیلتے، تو وہاں پر ان کو بچوں نے تانے دیے، اور تانوں میں کہا کہ یہ غریب الوطن ہے، یعنی اپنے وطن سے دور ہے، یہ تانے دیے، اسی وجہ سے ان کا نام قصی بھی پڑا۔ قصی کا مطلب ہوتا ہے وطن سے دور۔ تو آپ نے والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت سعد سے آ کر ذکر کیا کہ مجھے تانے دیتے ہیں یہ لوگ، میں واپس جاؤں گا اپنے علاقے میں، مکہ جاؤں گا۔ یہ شام کے سرحدی علاقے میں تھے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ابھی وہ دین نہیں ہے، ابھی تمہیں وہاں پر پہنچانے میں ہمارے لیے دقت ہے، حج کا مہینہ آنے دو، چونکہ ان دنوں سارے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، تو حج کے ایام آنے دو، قافلے جائیں گے، میں تمہیں بھیجوں گی۔ تو حج کے ایام آئے، قافلے آئے، تو پھر آپ کی والدہ نے آپ کو مکہ کی طرف بھیجا، اور آپ یوں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آ کر رہنے شروع ہو گئے۔ اس وجہ سے چونکہ آپ وطن سے دور ہوئے تھے، آپ کو یہ تانے ملے تھے، آپ کا نام قصی پڑ گیا، ورنہ نام آپ کا زید تھا۔ یہ حضور کے 5ویں نمبر کے 5ویں درجے میں اوپر جا کے جو باپ بنتے، 5ویں پشت میں ان کو ذکر کر رہا ہوں۔ اور پھر حضرت قصی چونکہ عالم بھی تھے، اچھے خاندان کے بھی تھے، شریف النفس بھی تھے، فہم و فراست والے بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، خاندان آپ کا عرب میں مشہور تھا۔ تو آپ نے وہاں کے ایک قبیلہ تھا بنو خزا، ان کے جو سردار تھے وہ تھے خانہ کعبہ کے متولی۔ یاد رکھیں، خانہ کعبہ کی جو متولی ہیں، خانہ کعبہ کے جو چابیاں جن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، یہ اصل میں حضرت اسماعیل کی اولاد سے چھین لی گئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پوتے سے یہ ان کے ہی ننیال نے یہ چھین لیا تھا، اور انہوں نے اپنے ماموں اور ماموزاد کا خیال کرتے ہوئے جنگ نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حرم پاک جنگ کی وجہ سے ہماری بے حرمتی ہو، تو انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا۔ کس نے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد نے، پوتوں نے، اور انہوں نے جنگیں نہیں کی تھی، اور یوں ان کے حضرت اسماعیل کے خاندان سے خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس چلی گئی تھی، سرداری ان کے پاس چلی گئی تھی، بنو جرہم کے پاس چلی گئی تھی، اور ان کے پاس یہ چلی ہے، یہ انہی کی اولادوں میں سے بنی خزا ہے، ان کے پاس آئی تھی۔ لیکن یہ آ کر یہاں پر آ کر، یعنی حضور کی 5ویں پشت میں جا کر یہ واپس حضور کے شجرے میں آ گئی خانہ کعبہ کی چابیاں۔ تو جب حضرت حضور کے یہ جو 5ویں پشت کے جو دادا ہیں حضرت قصی، انہوں نے اس کو ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا۔ کس؟ حلیل بن حبشیہ کی جو بیٹی تھی حبہ، ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ جو سردار حلیل تھا نا، یہ خانہ کعبہ کا متولی تھا، اس کے پاس چابیاں تھیں۔ اس نے ان کے خاندان کی شہرت تو سنی ہوئی تھی، ان کے علم کو بھی ایک مانتا تھا، اور ان کی خاندان کی سرداری کو بھی مانتا تھا، اس لیے یہ خوش ہو گیا اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دینے میں، اور انہوں نے اس طرح اپنی بیٹی جو حبہ نام کی تھی اس کو ان کے نکاح میں دے دیا، اور جو حضرت قصی کی ان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی جب یہ جو سردار تھا حلیل، جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں تھیں، یہ حضور کی 5ویں پشت کی میں بات کر رہا ہوں، حلیل کے پاس چابیاں تھیں، وہ وفات پانے لگا، اس نے بیٹی سے کہا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو اب یہ چابیاں میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ بیٹی نے کہا میں عورت ہوں، انہوں نے اپنے ہی خاندان کے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو غبشان، اس کے حوالے وہ چابیاں کر دی خانہ کعبہ کی۔ خانہ کعبہ کی بھی تاریخ آپ ساتھ سنتے جائیں، اس کے حوالے کر دیے۔ اب یہاں پر چونکہ ان کے جو شوہر تھے، یعنی حبی، ان کے جو شوہر تھے وہ حضرت قصی تھے، حضور کے 5ویں دادا، 5ویں پشت میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو کچھ مال دے کر خانہ کعبہ کی چابیاں لے لی، اور یوں حضرت اسماعیل کی اولاد میں واپس خانہ کعبہ کی یہ متولی واپس بن گئی۔ خانہ کعبہ کی جو سرداری تھی، دروازے کھولنا بند کرنا، یہ سارے پانی پلانا اور مہمانوں کی خدمت کرنا، سارے فیصلے کرنا، یہ سب ان کے ہاتھ میں آ گیا حضرت قصی کے۔ اور انہوں نے پھر جب یہ ان کے ہاتھ میں آیا تو بلکہ آج بھی عرب میں ایک محاورہ مشہور ہے، وہ کیا؟ جب کوئی گھاٹے کا سودا کرے نا، نقصان کا سودا کرے، اس کو ایک محاورہ بولا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی بعض اوقات کوئی محاورے بولے جاتے ہیں، وہ محاورہ بولا جاتا ہے اکثر صفقۃ من ابی غبشان، یعنی اس بندے نے تو ابو غبشان کی طرح گھاٹے کا سودا کیا ہے۔
ابو غبشان وہ شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کے متولی سے استعفیٰ دے دیا تھا کچھ مال کے بدلے میں اور حضرت قصی کے حوالے کر دیا تھا، چونکہ قصی نے ایک فائدہ مند سودا کیا تھا کعبۃ اللہ کی، وہ متولی بن گئے تھے اور غبشان نے اتنا عظیم کام ان کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے کہا تھا، لوگ اب تک وہ محاورہ استعمال کرتے ہیں، جو گھاٹے کا سودا کرے، کہ اس نے ابو غبشان کی طرح گھاٹے کا سودا کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ اب بنو خزائی جو ان کے سسرالی علاقے کے لوگ تھے، ان کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہم تھے، انہوں نے فوج تیار کر دی، ادھر سے قصی نے بھی فوج تیار کر دی آپس میں لڑنے کے لیے، کیونکہ وہ چاہتے یہ چابیاں واپس ہمارے پاس آئیں۔ حضرت قصی کی والدہ نے بیوہ ہونے کے بعد جس شخص سے شادی کی تھی نا، جو شام کے علاقے میں لے کر گیا تھا آپ کو، ان کے وہاں ایک باپ کی طرف سے ستیلے بھائی تھے، یعنی ماں تو ایک ہی تھی، اور ان کا نام تھا رضا بن ربیہ، ان کے بھی آگے ستیلے بہن بھائی بہت تھے۔ انہوں نے ان کو بھی خط لکھا اپنی مدد کو پکارا کہ اس طرح میرے جو سسرالی علاقے ہیں وہ میرے سے چابیاں چھیننا چاہتے ہیں کعبۃ اللہ کی، تو آپ آ جائیں۔ یہ حضور کے 5ویں نمبر کی پشت کی بات کر رہا ہوں، حضرت قصی کی۔ تو انہوں نے اپنے جو ماں کی طرف سے تو ایک ہی اولاد تھی لیکن باپ الگ تھے، ان کو خط لکھا، وہ بھی انہوں نے بھی اپنی فوج تیار کر کے اپنے ان بھائی کی حمایت کے لیے وہ بھی پہنچ گئے۔ بڑی فوجیں آئی، بڑی جنگیں ہوئیں، خون ریزیاں ہوئیں، انہوں نے کہا خون کے دریا بہہ گئے، لیکن فیصلہ کوئی بھی نہیں ہوا۔ اور پھر آخرکار یہ ہوا کہ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک سالس بناتے ہیں یامر کو۔ پھر یامر کے پاس جب یہ وہ آئے کہ آپ فیصلہ کریں، تو پھر اس نے جو فیصلہ کیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں، جو سیرت النبویہ بھی موجود ہے اور جو ابن اسیر نے بھی لکھا ہے، اور جس کو یہ میرے پاس ضیاء النبی ہے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ یہ 440 عیسوی میں یہ بات ہوئی، یعنی 400 میں پیدا ہوئے، 440 عیسوی میں یہ کام ہوا، گویا 40 سال کی عمر تھی حضور کے 5ویں نمبر کے جو دادا بنتے ہیں حضرت قصی۔ تو انہوں نے اس بندے نے فیصلہ کیا، اور اس نے جو فیصلہ کیا اس نے کعبۃ اللہ کے سین میں کھڑے ہو کر اس بندے نے ان دونوں خاندانوں میں فیصلہ کیا۔ دوسرے روز جب دونوں فریقین سین کعبہ میں جمع ہو گئے تو یامر بن عوف کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کیا، کان کھول کر سن لو کہ فریقین کے درمیان جو خون ریزی ہوئی ہے اس کو میں اپنے قدموں کے نیچے روندتا ہوں، اور پس کسی فریق کا مقتول کا خون دوسرے فریقین پہ نہیں ہے، اور جو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا مسئلہ ہے تو وہ میں قصی کو مقرر کرتا ہوں۔ یعنی حضور کے 5ویں نمبر کے جو تھے، 5ویں درجے کے جو دادا بنتے تھے حضرت قصی، 5ویں پشت میں انہی کے واپس حوالے کر دیا گیا، اور دوسرے کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کی اولاد کو جلا وطن کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ اگر یہاں رہیں گے تو پھر شرارت کریں گے، تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور یوں وہ ان کو وطن سے دور بھیج دیا گیا۔ وہ کون سا خاندان تھا؟ بنی خزا کا۔ یہ بنی خزا آگے بھی خاندان رسول کے ساتھ دشمنیوں میں پھر آگے آیا تھا، اس وقت جب بنو امیہ کا اس نے ساتھ دیا تھا۔ یہ بنو خزا اس وقت تو کعبۃ اللہ سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، یوں بنی اسرائیل حضور کے آب و اجداد میں یہ واپس خانہ کعبہ کی چابیاں آ گئی تھی۔ حضرت قصی کی حکمتوں کی وجہ سے یہ واپس چابیاں کعبۃ اللہ کی آپ کے پاس آ گئی تھی، اور آپ کے چونکہ حکمتیں تھیں اس وجہ سے خانہ کعبہ کے بہت سے، بلکہ آپ کو عرب کا اس وقت سردار بنا دیا گیا تھا، بہت سے کام آپ کے سپرد کر دیے گئے تھے، فیصلے کرنا، حتیٰ کہ یہ لکھا ہوا تاریخ میں کہ حضور کے جو 5ویں پشت کے جو بنتے ہیں حضرت قصی، یہ لوگوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح کے پروگرام، شادیوں کے پروگرام آپ کے گھر میں طے ہوتے تھے، فیصلے کرتے تھے، جنگی مہم پہ بھیجنا ہوا آپ سب کچھ کرتے تھے، جھنڈا آپ کسی کے ہاتھ میں دیتے تھے، پورے سردار آپ بن چکے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے چابیاں آپ کے حوالے، پانی پلانے کا معاملہ آپ کے حوالے، کھانا کھلانے کا، مہمان نوازی کا، ٹیکس جمع کرنے کا، چونکہ جن مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، حجاج کو، حاجیوں کو، اس وقت ان کے لیے چندہ کیا جاتا تھا ان کی خدمت کے طور پر۔ اس سے پہلے یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا، اس سے پہلے
حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جن لوگوں نے خانہ کعبہ کی چابیاں چھینی تھی نا، وہ لوگ ان لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، حجاج سے مال وصول کرتے تھے، لیکن جب حضور کے خاندان میں انہوں نے مال وصول نہیں کیا، بلکہ جو حاجی آتے تھے ان کی خدمت کے لیے اپنے ہی لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، کھانا کھلانا، پانی پلانا، اور اس کو یہ ایک رسم تھی جس کو یہ سقایا اور رفادہ کہتے تھے، یعنی کھلانے پلانے کی رسم، تو یہ ان کے حوالے ہو گئی تھی واپس۔ پھر یہ ہوا کہ پھر آگے ان کی جو اولاد ہے، یہ